هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلى الله سورہ قلم کی چوتھی آیت ہے جس میں پروردگار عالم عظمت مصطفی کو بیان فرما رہا ہے اور چونکہ یہ خمسہ بیان سیما میں حسن علیہ السلام اور سرکار دو عالم وآلہ وسلم سے منسوب ہے تو اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے تو ہم نے اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے عظمت رسول رسول کی عظمت دو لفظ ہیں ایک سیرت رسول ہے اور ایک عظمت رسول ہے سیرت رسول کے معنی یہ ہے کہ کردار مصطفیٰ عمل مصطفیٰ کا بیان سیرت مصطفیٰ ہے سیرت رسول ہے اور عظمت رسول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس بلندی کو خدا نے محمد کو پہنچایا ہے اس بلندی تک کوئی نہیں پہنچا عظمت رسول اس تقریب کا عنوان ہے اور بحث شروع ہوتی ہے انک لعلی خلق عظیم بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا انکا یقیناً تم ہو لعلی واقعی خلق عظیم بڑے خلق و فائز ہو خلق کے معنی ہے اخلاق اخلاق یعنی خود خدا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بڑے اخلاق پر فائز کیا ہے کائنات میں اخلاق والے بہت ملیں گے مگر اتنا بڑا نہیں ملے گا جتنا اللہ نے محمد کو بنایا ہے راستوں میں کانٹے بچھانے والوں کو دعا دینے والے کو محمد کہتے ہیں سلامات پڑھے محمد والے سر پر غلاظت اور کوڑا ڈالنے والے کی عیادت کرنے والے کو محمد کہتے ہیں گالیاں دینے والے کو کھانا کھلانے والے کو محمد کہتے ہیں دشمن ترین انسان کے لیے اپنے دوست سے ادا بچھانے والے کو محمد کہتے ہیں
دنیا میں اخلاق مصطفیٰ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا الزام ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق محمد سے پھیلا ہے۔ نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق محمد اور آل محمد سے پھیلا ہے۔ دنیا میں اخلاق مصطفیٰ کا جواب نہیں ہے۔ ارے اس کا جواب وہ بھی کیسے سکتا ہے جسے خود خدا عظیم کہتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اے حبیب، ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کیا، ایسا خلق کسی کا نہیں ہے جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے اخلاق کے مالک، اور اس اخلاق کو مسلمانوں نے بھی لکھا اور غیر مسلم افراد نے بھی لکھا کہ محمد سے بڑا اخلاق کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے محمد سے بڑا اخلاق۔ اخلاق کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی خود پر جبر کرے اور دوسرے کو خوش کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ گالیاں دینے والے اور برا بھلا کہنے والوں کو جو دعائیں دے، اس سے بڑا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نام سنا ہے؟ ابو جہل نام سنا ہوا ہے نا؟ ابو جہل بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اونٹ بیچنے کے لیے آ گیا باہر کا آدمی۔ ابو جہل نے اونٹ خرید لیے اور کہا کہ رقم تمہیں کل دیں گے، قیمت کل دیں گے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، کوئی بات نہیں، کل دے دینا۔ کل جب مانگا تو پرسوں دیں گے، پرسوں جب مانگا تو ہفتے بعد دیں گے، ہفتے بعد مانگا تو 15 دن بعد دیں گے۔ اسی طرح سے ابو جہل کہلاتا رہا، قیمت نہیں دی ہے اونٹوں کی بلکہ کہلا رہا ہے۔ اسے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی ایسا آدمی بتاؤ کہ جس کے تعلقات ابو جہل سے بہت اچھے ہوں تاکہ اس سے سفارش کرائے اور اپنی رقم نکال لیں، ہمارا پیسہ مل جائے۔ کوئی ایسا آدمی بتاؤ۔ اچھا، یہ دنیا کی فطرت ہے، یہ طریقہ ہے کہ ایسے آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جس سے اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ تو یہ پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، کہ ذرا کوئی ایسا آدمی بتاؤ۔ شریر طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ شریر طبقے میں کسی شریر آدمی نے کہا کہ دیکھو ابو جہل کے سب سے بڑے دوست محمد ہیں۔ محمد اگر کہہ دیں گے تو ابو جہل ضرور دے دے گا، ضرور تمہیں پیسے دے دے گا۔ اچھا، تو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آیا سرکار کا دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار باہر تشریف لائے۔ کیا بات ہے؟ کہا آپ کے دوست ابو جہل نے میرے اونٹ لے لیے ہیں اور پیسے نہیں دے رہا ہے، تو آپ ذرا سفارش کر دیں، آپ کا دوست ہے وہ پیسے دے دے گا۔ سرکار مسکرائے، جو دلوں کے حال کو جانتا ہو وہ زبانوں کا پیغام کیوں نہیں جانے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ صلوات پڑھے اور تھوڑا سا آگے آئی جائیں، جو آپ کے بعد ہے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے اور کیا ہوگا، یہی ہوگا۔ صلوات پڑھے پیغمبر اسلام مسکرائے کے حوالے یہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، مسلمانی ہے کہ
کسی نے کام دکھایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی نے تم سے یہ کہا ہے کہ ابو جہل میرا دوست ہے تو اس نے غلط کہا ہے، مگر تم میرے دروازے پر آئے ہو، توجہ تو فرمائے، تم میرے دروازے پر آئے ہو تو میں تمہارے لیے اس کے دروازے پر ضرور جاؤں گا۔ یہی تو سوچنے کا مرحلہ ہے کہ جو غیروں کے لیے اس قدر بااخلاق ہو، اپنوں کے لیے کتنا بااخلاق ہوگا۔ دوسرے دن چلے گئے، وہ آیا پھر دروازہ سرکار پر اور اس نے آگے کہا کہ چلیں، پیغمبر تشریف لے گئے اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے غور کرے بھائی، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی ابو جہل کی، کون؟ ادھر سے آواز ابھری محمد ابن عبداللہ۔ محمد ابن عبداللہ گھبرا کے دروازہ کھولا، ابو جہل نے گھبرا کے دروازہ کھولا اور گھبراہٹ ہی میں کہا کہ آپ میرے دروازے پہ کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا میں اپنی کسی ضرورت سے نہیں آیا، اس کی وجہ سے آیا ہوں، تم نے اس کے اونٹ لیے ہیں، یا تو اونٹ، صلوات پڑھے محمد والا، یہ نہ سمجھنا، صلوات پڑھے محمد والا۔ میں اپنی ضرورت کسی ضرورت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اس سے تم نے اونٹ خریدے ہیں، یا تو اونٹ واپس کر دو یا اس کی رقم دے دو۔ ابو جہل نے بڑے عجیب انداز میں مصطفیٰ کو دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا، کیا آگے اس کی کوئی سفارش کرتا تو نہ میں اس کے اونٹ دیتا نہ اس کی رقم دیتا، مگر تمہارا جیسا قریب آیا ہے۔ تیرے صلوات پڑھے محمد، تمہارا جیسا شریف آیا ہے، تمہارا جیسا قریب آیا ہے، تو اب میں اس کو میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، اب ضرور دوں گا۔ دیکھیے فضل اور کمال یہ نہیں ہے کہ اپنے تعریف کریں، اصحاب کا تعریف کرنا اور ہے، دشمن جانی کا تعریف کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ آگے بڑھتا ہوں تاکہ بات پوری ہو، اور اس لیے کہ یہ آج مجلس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے اور مسائل امام حسن علیہ السلام جو ہو جائیں، تاکہ نانا اور نواسے کا تذکرہ ایک ہی ساتھ ہو جائے۔ کمال ہے قسم سے، عجیب بات ہے، کل وفات رسول، کل امام حسن کی شہادت، یہ ہے اب میں کوشش کروں گا کوئی فکری چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اے محمد، تمہارا جیسا شریف آیا ہے تو میں اسے واپس نہیں کر سکتا، اس لیے
کہ تمہارے سبب سے یہ آیا ہے، تمہارے سبب سے یہ آیا ہے، تو سب کا آنا ایک طرف، تمہارا آنا ایک طرف۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت اسی کو کہتے ہیں، لہذا ضرور دوں گا۔ اب یہی میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو دشمن کے لیے بھی، جب میں لفظ بولتا ہوں، جو دشمن کو بھی اپنے